الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الله تعالى في موضع آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند و سورج کی قدر رکھ دے. میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند و سورج کی قدر رکھ دے. میرے قدموں تلے ہوئے زمین کا مال و زر رکھ دے. خدا کے کام سے میں باز نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری اس اللہ رب العالمین کے لائق اور سزاوار ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر وہی بخشا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا کوئی وقار اور ہماری کوئی پہچان اور ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. ہم ایک بے حیثیت اور پلیت پانی کے مانند
کہ وہ پانی جو اگر ہمارے کپڑوں پر لگ جائے اس کپڑے میں نماز نہیں ہو سکتی. ہماری حیثیت یہ ہے اس گندے اور ناپاک پانی سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کی سرزمین پہ پیدا کیا اور اس بے حیثیت پانی کو اللہ رب العالمین نے خوبصورتی عطا کی، طاقت عطا کی. اس اللہ رب العالمین نے اس بے حیثیت پانی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اچھے برے کی تمیز عطا کی اور اسے مال و دولت دیا، اسے دنیا دی، اسے عزت شہرت اور معاشرے سماج میں اسے عزت دی. ایک بے حیثیت پانی کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ جتنی بھی مخلوقات اس کائنات کی سرزمین پر اللہ رب العالمین نے پیدا کی ان تمام مخلوقات کا سردار، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضلیت ہونے کا سرٹیفکیٹ بے حیثیت پانی سے پیدا کی گئے مخلوق انسانی کو عطا کیا. اور اسی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سارے پانی کے اندر پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا کہ بس آپ کی پیدائش کر دی، آپ کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، کہاں سے روزی تلاش کریں گے یا آپ کے اختیار میں. بلکہ اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد دنیا کی ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھا، اس کے مطابق اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ ساری کائنات کی چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بطور احسان عطا کی، لیکن احسان نہیں کیا ہے بطور فائدہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر پیدا فرمائی. ہم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے احسان نہیں کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک سوال پوری کائنات کے لوگوں سے کرتا، وہ اپنی ذات پر یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان کرنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے نہیں کہتا اور اسی طرح اس کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے نہیں کہتا. وہ یہود و نصارہ اور اسی طریقے سے کفار و مشرکین اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے نہیں کہتا. اس کائنات کی زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر بچے کو جسے ہم اور آپ انسان کے نام سے یاد کریں گے، اس پوری کائنات انسانی پر اللہ رب العالمین مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس چیز نے رب کریم سے دھوکہ دیا. پوری کائنات کو مخاطب کر دیتا کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال سکتا ہے. الذی خلقک فعدلک، اس نے تجھے پیدا کیا، بنا سوار کر تجھے درست کیا، تجھے جس صورت میں چاہا ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود آج تو رب کے ساتھ مذاق کرتا ہے، رب کی خلاف ورزی کرتا ہے، رب کی احکامات کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے. کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس نے تیرے لیے دنیا بنائی، تو اس دنیا کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس نے تجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی کہ دنیا پر فوقیت حاصل کرتا ہے، دنیا میں نام پیدا کرتا ہے، دنیا کے اندر اپنا مقام پیدا کرتا ہے. اس کے باوجود بھی تو رب کا اتنا بڑا مشورہ ہے کہ چیز میں تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال سکتا ہے. میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا تھا، ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. اس کے باوجود کہ آج ہم نے اپنے رب کو بھلا کر کے دوسرے طریقے سے اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی شناخت کو اس کائنات کی سرزمین پر محفوظ کیا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ یہی چیز بتانے کے اس کائنات کی سرزمین پر پیدا ہوئے کہ لوگوں ساری کائنات کی دنیا کا فائدہ تم اٹھاتے ہو. اللہ رب العالمین نے تمہیں صرف اپنے سامنے چھپنے کے حساب سے پیدا کیا تھا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کہ تم ایک اللہ کی پہچان کر لو، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہاری روزی روٹی کا مالک کون ہے. یہی چیز
بتانے کے لیے پورے انبیاء علیہ السلام کی جماعت اسی بات کو بتلانے کے تحت اپنی پوری زندگیوں کو صفا کر دی. اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والا کہ ہمیں بتلائے گا کہ کسی نبی کا، کسی رسول کا، کسی پیغمبر، کسی سندیش کا، کسی میسج کا ہم انتظار کرے، وہ آئے ہمیں ہماری رہنمائی کرے، ہمیں کہ لوگوں آؤ ایک اللہ کی طرف، لوگوں آؤ ساری کائنات کے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں سب بڑے ہو جاؤ. اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. کیوں نبی اور رسول نہیں آئے گا؟ جتنے بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین میں مبعوث فرمائے، وہ اپنے وقت، اپنی صدی، اپنے زمانے، اپنے علاقے، اپنی بستی، اپنی قوم کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. ان کی نبوتیں، ان کی رسالتیں مخصوص تھی، لیکن جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی سرزمین پر اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے مبعوث فرمایا، اللہ رب العالمین نے یہ اعلان بھی کیا، لوگوں سنو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. لوگوں کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کرایا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر پیدا کیا ہے تو مکہ کے لیے یہ رسول اور نبی ہے، یہ مدینہ کے لیے نبی اور رسول ہے، یہ پاکستان ہندوستان کے لیے نبی اور رسول ہے، یہ امریکہ آسٹریلیا اور دوسرے ممالک کے لیے نبی اور رسول ہے. نہیں، جتنے بھی ممالک اس کائنات کی سرزمین پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیے اور جتنی بھی مخلوق انسان اس کائنات کی سرزمین پر پائی جاتی ہے، تمام مخلوقات انسانی کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری کائنات کی نبی اور رسول بنا کر. اب آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان کی بھی دعوت یہی تھی کہ لوگ آؤ ایک اللہ کی پہچان کی جائے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو خمشا جائے، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے، ایک اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی جائے، ایک اللہ سے اپنی فریادوں کو پورا کرایا جائے، ایک اللہ کے سامنے اپنی مصیبتیں رکھی جائیں، جب پریشانیاں گھیر لیں اللہ رب العالمین سے اس کی فریاد کی جائے. یہی چیز بتانے کے لیے جتنے نبی اور رسول آئے اسی چیز کی دعوت دی. لیکن جتنے بھی نبی اور رسول اس کائنات کی سرزمین پر مبعوث ہوئے ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ بہت کم لوگ ایمان لانے. کیوں؟ قرآن پائیں گے قلیلا ما تذکرون، سبھی لوگ نصیحت نہیں کر سکتے، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لائے والے. ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے قرآن میں واضح کیا، پورے انبیاء کی دعوت کو کھول کر کے حاصل کرنے کے بعد کہا قلیلا ما تذکرون، تب لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اگر آج ہم لوگوں کو یہی عقیدے توحید کی دعوت دیں اور ہماری دعوت پر لبیک کہنے والے اگر کم لوگ ہیں، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی گرہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں کہ ایک اللہ کی دعوت کو، ایک اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، ہمیں کوئی گرہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون، کبھی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. کتنے کائنات کی سرزمین پر اللہ رب العالمین نے مخلوق انسانوں کو پیدا کیا، انگنت بے شمار تعداد ہے آج اس کائنات. کتنے حقیقی معنی میں اللہ کی بات کرتے. چلو مساجد سے اللہ کا نام جوڑ دیا گیا، مانتے ہیں کہ مساجد کے اندر انسان آتا ہے، مسلمان جب مساجد کے اندر داخل ہوتا ہے لوگوں کا تصور یہ ہو جاتا ہے کہ مساجد کے اندر رب پایا جاتا ہے، اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے گیا. اگر حقیقی معنوں میں معائنہ کرنا چاہتے ہو، مشاہدہ کرنا چاہتے ہو کہ لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں تو مساجد کی طرف رجوع کیجیے. اور مساجد کا حال کیا ہے؟ مساجد کا حال کیا ہے؟ ہفتے والے مسلمان، خاص کر کسی نے مغرب کی نماز کو متعین کر لیا ہے، مغرب کی نماز والے مسلمان، کسی نے ظہر کی نماز کو متعین کر لیا ہے، ظہر کی نماز والے مسلمان. یہ آج حال ہے مسلمانوں کا. دوسری طرف نہیں جانا چاہتے. اگر مساجد سے رب کو جوڑ سکتا ہے جاؤ مساجد کا معائنہ کرو، پوری کائنات کی سرزمین پر جتنے مساجد ہیں جاؤ سب کا معائنہ کرو، کتنے لوگ مساجد کے اندر سر جھکانے کے لیے پاک وقت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لوگوں سے کہا آخر کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دھوکے میں ڈالا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ گزشتہ جمعہ میں نے یہ آپ کے سامنے سورہ
حج کی ایک آخری آیت نازل، ایک آخری پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کیا، وہ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا پوری کائنات کے لوگوں کو کہ جسے تم اللہ کے علاوہ پکارو، یہ سارے مل کر کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر مکھی تو دور کی بات ہے، مکھیاں ان کے سامنے سے کچھ حصہ لے کر کے وہ چاہے اسے چھین نہیں سکتے، اور یہ سارے کے سارے جسے یہ پکارتے ہیں اور یہ جو پکارنے والے سارے کے سارے کمزور ہیں، اس کے آخر اگلے کی آیت ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے حقیقت میں اللہ رب العالمین کی قدرت کو نہیں جانا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک وہ اللہ قوت والا ہے، وہ غلبے والا ہے۔ کہیں فاٹ نظر آتا ہے ہمارے عقیدوں میں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، رب کا کھاتے ہیں، کھاتے رب کا نہیں، رب کا کھاتے ہیں، رب کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے رب کا نہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کے والد محترم روپیہ پیسہ کما کر کے آپ کے سامنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر باپ آپ کو کسی کام کے کرنے کا آدیش دے اور کہے بیٹا یہ کام کر لو، آپ نہ کریں، باپ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ پوری زندگی میں اس کے لیے محنت کر کے کما کر کے لاؤ، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو کہ بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے۔ یہ تو غریبی معاملات ہے۔ پوری کائنات کو اللہ رب العالمین کی زندگی کی سانسیں دی، بٹن دباتے ہی پوری کائنات پر قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ کن فیکون کے تحت اگر اللہ رب العالمین کو کہہ دے پوری دنیا فنا ہو جائے، وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لوگوں کی سانسیں ہیں، پوری کائنات کا وہ مالک و مختار ہے، پوری کائنات کی بسنے والی اس مخلوقات کا اللہ رب العالمین روزی رساں کا مالک ہے۔ اس کے باوجود آج آپ کو بھرنے والے لوگ کتنے؟ آج ہم مسلمانوں سے عقائد دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا، نبی آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے نبی اور رسول، کفار و مشرکین کے عقائد کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یعنی آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک اللہ کا نام ہے۔ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کے ساتھ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود آپ ان سے پوچھیں زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ اللہ کا نام ہے۔ یہ کفار و مشرکین کے عقائد کو جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اب آئیے اپنے دور کے غیر مسلم برادران سے پوچھتے ہیں آپ کے یہاں بچے کی پیدائش کہاں سے ہے؟ بھگوان نے۔ بھگوان کہاں پایا جاتا ہے؟ آسمان میں۔ آپ کو پریشانی آ جاتی ہے، پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ بھگوان۔ بھگوان کا آسمان۔ یہ دیکھیے غیر مسلم ہے، اللہ کا مخالفی مانتا نہیں، اس کے باوجود اس کا عقیدہ دیکھیے، بھگوان کہاں ہے؟ آسمان۔ پیدائش کرنے والا کون؟ بھگوان۔ بچے کی پیدائش کرنے والا کون؟ بھگوان۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا کون؟ بھگوان۔ بھگوان کہاں؟ آسمان۔ اب چلتے ہیں نام نہاد مسلمانوں کے عقائد کی طرف۔ ان سے پوچھو ان کے یہاں بچے کی پیدائش کس نے کی؟ اجمیر سے۔ ان سے پوچھو ان کے یہاں مصیبتوں کو ڈالنے والا کون ہے؟ بغداد میں۔ ان سے پوچھو ان کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ ملتان میں۔ ان سے پوچھو ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھدار۔ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، کفار و مشرکین کے عقائد میں اور ہمارے عقائد میں فرق دیکھیے۔ پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کر کے تو کہا کہ کس چیز نے تمہیں رب کریم کے دھوکے میں ڈال دیا، اس کے بعد جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عقائد کے اندر ڈیفرنس دیکھیے، فرق دیکھیے۔ مسلمان ہیں ہم، ہمارے اندر عقائد اتنی خرابی، اتنی گڑبڑی۔ ایک مثال کفار و مشرکین کے عقائد کے تعلق سے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وہ 360 پاکستانی باطلہ کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ، ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ عقائد ہمارے دوست ہو سکیں۔ جہاں جہاں ہمارے عقائد کے اندر گڑبڑی ہے ہم ان گڑبڑیوں سے باز آ جائیں، ان گڑبڑیوں کو دور کریں۔ کیوں؟ اگر
پہلے تو نکالتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نکالتے ہیں عقائد گڑبڑ ہے پوری زکات برباد ہے. روزہ اگر آپ کرتے ہیں پوری زندگی عقائد خراب ہے پوری زندگی روزہ رکھتے رہے سارے روزے برباد ہیں. اسی لیے سب سے پہلے عقائد کو درست کرنا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 360 معبودان فاطمہ کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ ابرہا نام کا ایک بادشاہ ایک لشکر لے کر کے ہاتھیوں کا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا. کس لیے؟ اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جا رہا ہے جس کے اندر 360 معبودان فاطمہ رکھے ہوئے ہیں لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. اس کا متولی کون ہے؟ آپ کے دادا عبد المطلب. وہ بھی کس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں؟ وہی 360 معبودان فاطمہ کی ان کے سامنے پوری قوم کے لوگ. میں عقائد کو لوگوں کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کیا ذرا ذرا سی باتوں میں ہمارے عقائد گڑبڑ ہے. اگر عقائد درست نہیں ہے پوری زندگی کے کیے گئے تمام کے تمام اعمال برباد ہیں. عبد المطلب متولی ہے خانہ کعبہ کا. ابرہا لشکر لے کر کے ہاتھیوں پر چلا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے. اس نے ایک خط لکھا عبد المطلب کو. کیا ہے عبد المطلب ہم خانہ کعبہ بڑھانے کے لیے آئے ہیں آپ کی کیا رائے ہے آپ کا کیا مشورہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں. عبد المطلب نے کہا وہ 360 معبودان باطلہ کی عبادت کرنے اگر وہ چاہتے بھائی 360 معبودان باطلہ کی لوگ عبادت کرتے اور وہ ان کی برے وقت میں کام آئیں گے پھر معبود کس بات. عبد المطلب کا جواب سنیے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے میرے اونٹ واپس کرو مجھے میرے اونٹ واپس چاہیے. ابرہا جواب دیتا ہے ہم تو آپ کو بڑا اچھا آدمی سمجھتے تھے آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں ہمارے مقابلے میں آئیں گے ہم سے جنگ کریں گے. کہا سنو یہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے یہ اللہ کا ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے. دیکھیے عقائد 360 معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکانے والا عبد المطلب کا جواب سنو یہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے. یعنی برے وقت میں بھی کفار و مشرکین جو 360 معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں عقیدہ بھی یہی تھا برے وقت میں اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو ایک اللہ رب العالمین. اب اگر ہمیں پریشانیاں آ جائیں ہمیں مصیبتیں آ جائیں ہم کہیں مصیبت سے دو چار ہو جائیں تکلیف میں مبتلا ہو جائیں ہمارے عقائد اتنے خراب ہیں ہم 14 صدی کے بعد کے مسلمان اتنے گڑبڑ ہو گئے مزاروں پر اور مردوں کی ہڈیوں کے سامنے چھپے. قبر کے اندر کون ہے کسی کو پتا نہیں کیا پتا بیچارہ کم بڑا تھا لوگوں نے دفنایا تھا اس کے اندر کوئی ہے نہیں. غور کرنے کی بات ہے وہاں ابرہا لشکر کو لے کر کے عبد المطلب کا جواب ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے. 360 معبودان باطلہ کو پوچھتے تھے آج یہاں انسانوں کی ذلت اور خواری کی وجہ یہ ہے ایک اللہ کا نام تو لیتے ہیں ایک اللہ کو اپنا معبود ایک اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کی ساری چیزیں دے رکھی ہیں لیکن ان کے عقائد دیکھیے ان کو ضرورتیں پڑتی ہیں یہ مرے ہوئے کو پکارتے ہیں یہ قبر والوں کو پکارتے ہیں یہ بیچارے اگر کربت بدلنا نہیں جانتے ہیں وہ پکارتے ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ درد ہے میرے بھائیوں ابھی درست عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کیوں آتے ایسا کیوں ہوتا آج اس کی وجہ یہ ہے میں قدر رہی کہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا قدرت نہیں چاہتا. اور عقائد کفار و مشرکین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا مکہ میں داخل ہو رہے کفار و مشرکین کے عقائد کے ابو جہل نام کا ایک شخص ہے اس کا بیٹا اس کا نام ابو جہل آپ کفار و مشرکین کا دربار ابو جہل کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ناراض ہو کر کے اللہ کے رسول کے دشمنی میں اللہ کے رسول کا شہر چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے. وہ سفر کر رہا ہے دریا کا دریا میں اس کی کشتی پہنچتی ہے موجیں اس کی کشتی کو گھیر لیتی ہے اس کی کشتی سمندر کے بیچ میں جا کر ڈھکانے لگتی ہے. اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے اپنی معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیا ہے کہ اگر ہماری کشتی کو سمندر کے بیچ میں بچا سکتا ہے تو اللہ رب العالمین ہے. میرے بھائی کرنے کی بات ہے وہاں 360 معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے پوچھتے 360 معبودان باطلہ کرتے لیکن جب پریشانیوں نے گھیر لیا ہے اللہ کے پکار اکرما کے ناریوں
جہل نے چنا، اے میرے ساتھ جو کسے پکارتے ہو، کہا ہم محمد رسول اللہ کے رب کو پکارتے ہیں، کہا کیا اس محمد کے رب کو پکارتے ہو جو اپنے رب کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، مجھے دعوت سے ناراض ہو گئے کہ ہم محمد کا شہر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو، غور کرنے کی بات ہے، اکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ جو نکال ہو، اکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ نکال ہو، محمد کے رب کو پکارو، اگر ہماری کشتی کو اس دریا کی موجوں سے کوئی بچا سکتا ہے، سمندر کی موجوں سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے کہا اگر میرے ساتھ یہی بات ہے تو جاؤ میری کشتی کرو، مدینہ کی بستی کی طرف موڑ دو، محمد کے شہر کی طرف موڑ دو، کیوں اگر وہ دریا کی موجوں سے نہیں بچا سکتا ہے، ہماری کشتی دریا کی موجوں سے اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے، تو ہاں میرا عقیدہ یہ بن جاتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، میری فکر یہ کہتی ہے وہ دریا کا مالک ہے، وہ دریا کا مالک ہے تو وہی اللہ رب العالمین کشتی کا مالک ہے۔ وہ لوٹ کر کے چلا محمد رسول اللہ کے بارگاہ میں پہنچا، اللہ کے رسول ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آیا، کہا کیوں آئے؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے شہر سے قصد کر لیا تھا کہ آپ کے شہر کو چھوڑ کر جا رہا تھا، میں نے سمندر میں سفر کیا، میری کشتی دریا کے موجوں میں پھنس جاتی ہے، میرے ساتھ کو لے کر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا تھا، بولے کہ اگر اس کشتی ہماری اس کشتی کو کوئی بچا سکتا ہے تو ایک اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے۔ میرا عقیدہ میرا دماغ ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر دریا کی موجوں سے ہماری کشتی بچانے والا اللہ رب العالمین ہے تو ہاں کچھ کی تو مالک محمد رسول اللہ کا رب ایمان لے کر گیا محمد رسول اللہ کی بات 360 نامزانے اللہ کو پوچھنے والوں کے عقائد دیکھیے، اور آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے عقائد دیکھیے، اتنی خرابی ہے، اتنی گڑبڑی ہے آج۔ اس کو درست کرنے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے کیا نبی آئیں گے؟ نبی نہیں آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے، لیکن ہاں نبی کو گزرے ہوئے 1450 برس ہو گئے، آج تو مسلمان اگر کوئی پریشانی پڑ جائے تو یا رسول اللہ مدد کر کے نبی سے ہم مانگے۔ یہ عقائد درست کرنے کی ضرورت ہے آج، یہی دعوت تھی میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات میں جب نبی اور رسول کا آپ کو رسالت سے سرفراز کیا گیا، آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، آپ کا اپنا سگا چچا مخالفین کی صفوں میں کھڑا نظر آیا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ تب کہتے گا یا محمد، میرے نبی نے خاموشی اختیار کی، رب کی قدرت کو ہم بولے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت جواب دیتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ اگر آج ہمارے عقائد جیسے ہو جائیں، کیوں آج ہم ذلیل و خوار ہوں؟ کیوں آج ہمیں ہماری ذلت و رسوائی ہمارا مسلطر بن جائے؟ جب ہم نے خود اپنی ویلو اپنا کیا بولتے ہیں اپنا وقار کھو دیا، تب جا کر کے ہمارے اوپر ذلت و طاری مقدر ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تم اپنے آپ کو غیر اللہ کے سامنے جھکاتے ہو، جو بیچارے کربل بدلدار کی جانتے، تم مرے ہوئے کے ہڈیوں کو پوچھتے ہو کیا مانا ان کے اندر ہڈیاں موجود ہے یا نہیں ہے، تو بتاؤ کیا تمہیں عزت مل سکتی ہے؟ تمہیں وقار مل سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، وَلِلَّهُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجیے، اے العالمین بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ساری کائنات کی بھلائیاں تیرے قبضے میں ہیں، ساری کائنات کی بھلائیوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے قرآن سے رابطہ حاصل کرو، قرآن سے پوچھو کہاں تمہارے عقائد کے اندر گڑبڑی ہے، اسے درست کرنے کی کوشش کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ساری کائنات کی بھلائیوں کا مالک وہ ہے، ہم نے کیوں اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی کو غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ہم لوگوں کو دی کہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت، اللہ جس کا دوست ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اگر وہ دشمن ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزت کو نہیں دے سکتی، آپ کو اونچا نہیں بنا سکتی۔ یہ ہم اور آپ سارے دعائیں کو تمہیں پڑھتے ہیں،
दुनिया की कोई ताकत उसे अजीज नहीं बना सकती। और यही अकीदा हमारा और आपका होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से नवाजने पर आ जाए। दुनिया की सारी ताकतें मिलकर उसकी नवाज़शात में रुकावट नहीं डाल सकती। अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन महरूम करने पर आ जाए, ज़लील और रुस्वा करने पर आ जाए, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के उसके इनामात का मुस्तहिक नहीं बना सकती। क्यों? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का मालिक और मुख्तार है, उसी की कब्ज़े कुदरत में सारी चीजें हैं। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सारे मसले भी हल हो सकते हैं कुरान और सुन्नत के जरिए। अब अगर हमारे दिलों के अंदर ही बुत परस्ती भरी हुई है, हमारे दिलों के अंदर ही अकायद की गड़बड़ी है, और दादा का दीन भरा हुआ है, तो बताओ कैसे सही रास्ते पर और दुरुस्त रास्ते पर आ सकते हैं? एक बात तो है, मैं आपके सामने दुआई करता हूं कि जब भी आप हक को अपनाएंगे, हक लोगों के सामने फैलाएंगे, हक लोगों के सामने बयान करेंगे, कबूल करने वाले बहुत कम लोग होंगे, मानने वाले बहुत कम लोग होंगे, लेकिन गालियां देने वाले, सताने वाले और आप पर कानों कशी के तीर छोड़ने वाले पूरी दुनिया आपके मुखालिफ में नजर आएगी। इसकी वजह क्या है? जितने भी अंबिया रसूल इस कायनात में ज़मीन पर पैदा हुए, उन्होंने जब अल्लाह की दावत को लोगों के सामने पेश किया, बयान किया, उनको सताया गया, उन पर दुरूस जातियां की गई। और जब इमाम अल-अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह के तहत लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने खानदान के लोगों को, अपनी सदी जमाने के लोगों से कहा, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। अपना सगा चचा मुखालिफीन की नजर में, मुखालिफीन की शक्ल खड़ा होकर के आपको गालियां देता है। आपने अल्लाह की दावत को लोगों के सामने बयान किया, आपने अल्लाह की तहरीर को लोगों के सामने बयान किया, आपको सताया गया, आपको मारा गया, आप पर पत्थरों की बारिश की गई, आपको पागल मजनून दीवाना कहा गया, आपको गालियां दी गई, आपको पत्थरों से मार मार कर बदनाम कर दिया गया। और हद तो ये हो गई कि मुश्रिकीन के बड़े बड़े सरदार इमाम अल-अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आए और कहा, ऐ अबू तालिब, आपका भतीजा हमारे माबूदों की तहदीद करता है, हमारे माबूदों को बड़ा बड़ा कहता है, हमें से ये कहते हैं ये अपनी दावत से बात आ जाए। तब एक शायर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को अपनी बातों में नकल किया कि लोगों सुनो, मेरे हाथों पे जाकर चांद सूरज की नजर रख दे, मेरे कदमों तले हुए जमीन का मारो से रख दे, मैं खुदा के काम से हरगिज़ बाज आ नहीं सकता। ये बहुत झूठे हैं, ये कब्र, ये मज़ार, ये दरगाह, ये आस्ताने झूठे हैं। रब्बे काबा की कसम, जब तक मेरी जिंदगी बाकी है मैं इनको सच्चा नहीं कह सकता। मेरे भाइयों, यही अकीदा है, यही अकीदा दोस्त है। क्या अल्लाह की तरफ तमाम नाबुदाने बातिला को छोड़ करके ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके जब तुमने तमाम नाबुदाने बातिला की नफी की है, एक अल्लाह के इलाह होने का इसबात तुमने किया है, तो आओ मेरे भाइयों, इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। छोड़ दो तमाम नाबुदाने बातिला को, छोड़ दो दूसरे सहारों को, दूसरे दरगाहों को, मज़ार आस्थानों को, एक अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। नमाज अपनी जगह पढ़ना, रोजे अपनी हिसाब से रखना, लेकिन अगर अकायद के अंदर गड़बड़ी है, जिंदगी हर इबादतें करते रहना, सारी की सारी बातें ऊपर मार दी जाए। इसलिए कहता हूँ, जब आप मसाजिद से जुड़ेंगे, एक अल्लाह की तौहीद मानेंगे, मसाजिद में आएंगे, इख्तिलाफ होगा, नमाज कैसे बढ़ जाएगी, इख्तिलाफ होगा, आमीन बिल-जहर के ताल्लुक से इख्तिलाफ होगा, फातिहा के ताल्लुक से इख्तिलाफ होगा, रफ़्उ यदैन के ताल्लुक से, सारी चीजों में इख्तिलाफ हो सकता है। इख्तिलाफ अपनी जगह है, जब इख्तिलाफ होगा आप कुरान और सुन्नत से उसका हल निकालेंगे, लेकिन अकायद के अंदर तो इख्तिलाफ नजर नहीं आता। इख्तिलाफ की बात तो अकायद के अंदर नहीं है। यही हमारी दावत है मेरे भाइयों, यही हमारी दावत है कि आओ एक अल्लाह की तरफ। अगर इस दावत के अंदर किसी को खलल वाक़ होता है, इस दावत के अंदर किसी को झोल नजर आता है, इस दावत के अंदर कहीं किसी को बातिल चीजें नजर आती है, तो खड़ा होकर के ऐलान करे क्या आपकी दावत झूठी है, हम जो कर रहे हैं हमारे बाप दादा का दीन सच्चा है, हम उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कहने सुनने से ज्यादा हमें और आपको चाहिए कि हम गौर फिक्र करें, अपने अकायद को दुरुस्त करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक दिन एक बना सौम सलात का पाबंद बना। और ये जो चीजें अभी आपके सामने बयान की गई, इसके ताल्लुक से बहुत सारी चीजें कुरान और हदीस से मिलती है। इंशाअल्लाह कोशिश ये रहेगी गाने वाले फतवात में भी ये बातें आपके सामने